بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سیانہ کوا، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بھائی، یہ 80,000 کا کیا قصہ ہے؟ الیاس احمد نے حیرت بھری نظر سے کیسر کی جانب دیکھا۔ سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا۔ کیسر کو احساس ہو گیا کہ راجہ ارشد نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اسے راجہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت وہ تینوں خطرناک موڈ میں تھے۔ کیسر پہلو تہی کی جتنی کوشش کرتا وہ اتنا ہی زیادہ اس کے سر ہو جاتے۔ اس نے فوری فیصلہ کیا کہ زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ انہیں فلیٹ کے معاملے کے بارے میں سرسری سا بتا دیا جائے۔ بعد میں بھی تو بات کھلنا ہی ہے۔ اگر اس وقت اس نے تردیدی انداز اختیار کیا تو وہ اٹھتے بیٹھتے اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ کیسر نے شکایتی نظر سے راجہ ارشد کو دیکھا، پھر جھینپے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل آج کل پراپرٹی ایجنٹ سے ایک فلیٹ کی خریداری کی بات چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں اس نے فون کیا ہوگا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کیسر بھائی، آپ کی پسلی بہت مضبوط ہے، فرید خان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ الیاس نے پوچھا، کیسر بھائی فلیٹ کیسا ہے اور کتنے میں خرید رہے ہو؟ 2 کمروں کا فلیٹ ہے، کیسر نے بتایا، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لاؤنج بھی ہے۔ 1,80,000 میں مل رہا ہے، ادھر نزدیک ہی ہے، برنس روڈ پر۔ اچھا، تو 80,000 کا قصہ یہ تھا، فرید خان نے کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے راجہ ارشد کو سب کچھ بتا رکھا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، 80,000 کی بات تو ظاہر ہو گئی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ نے 80,000 جمع کر رکھے ہیں، باقی 1 لاکھ کہاں سے دیں گے کیسر بھائی؟ وہ 1 لاکھ روپے ماہانہ اقساط کی صورت میں دینا ہوں گے، کیسر نے بتایا۔ ماہوار قسط کیا ہوگی؟ 1,000 روپے، کیسر نے بتایا۔ یہ تو بہت کم ہے، فرید خان نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ کی رقم لگ بھگ 8.25 سال میں ادا ہوگی کیا؟ آپ نے یہ رقم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کو ادا کرنا ہے؟ نہیں جناب، کیسر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں یہ رقم پراپرٹی ڈیلر کو ادا کروں گا۔ پراپرٹی ڈیلر کو؟ الیاس نے چونکتے ہوئے کہا۔ بھائی، ایسا دریا دل اور خدا ترس پراپرٹی ڈیلر کون ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو اس سے ملواؤ کیسر بھائی۔ الیاس احمد زمین و جائیداد کے خرید و فروخت کی معلومات رکھتا تھا، اسی لیے اسے اتنی حیرت بھی ہوئی تھی۔ فرید خان نے پوچھا، کیسر بھائی فلیٹ مالکانہ حقوق پر خرید رہے ہو یا پگڑی سسٹم کے تحت؟ میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ برنس روڈ کے علاقے میں زیادہ تر فلیٹ پگڑی پر ہی خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ الیاس احمد نے اپنی معلومات بھگارتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ برنس روڈ پر زیادہ تر پرانی عمارتیں ہیں جن میں فلیٹوں کی خرید و فروخت پگڑی سسٹم کے تحت ہی ہوتی ہے، مگر نئی عمارتوں میں آج کل مالکانہ حقوق کا رواج عام ہو رہا ہے۔ میرے ایک دوست نے پچھلے دنوں وہیں مالکانہ حقوق پر ایک فلیٹ کا سودا کیا ہے۔ کیسر بھائی، پھر تو آپ کو اس سلسلے میں الیاس صاحب سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، راجہ ارشد نے کہا۔ آج کل کے پراپرٹی ڈیلر کا کیا اعتبار؟ آپ نے تو اپنا پیٹ کاٹ کر 80,000 جمع کیے ہیں، الیاس احمد نے کیسر سے پوچھا۔ کیسر بھائی، آپ نے بتایا ہے کہ باقی کے 1 لاکھ روپے آپ ماہانہ اقساط کی صورت میں پراپرٹی ایجنٹ کو ادا کریں گے۔ کیا آپ نے یہ فلیٹ پراپرٹی ایجنٹ سے خریدا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ فلیٹ پراپرٹی ڈیلر کی ملکیت ہے؟ ہاں، یہی تو بات ہے، کیسر نے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس بلڈنگ کے تمام فلیٹ پراپرٹی ڈیلر نے خرید لیے ہیں اور اب ایک ایک کر کے وہ انہیں فروخت کر رہا ہے۔ کیا آپ نے اس بات کی تصدیق کر لی کہ مذکورہ فلیٹ اسی پراپرٹی ایجنٹ کی ملکیت ہے؟ الیاس احمد نے تشویشناک لہجے میں سوال کیا۔ تشویش کا سبب کیسر کا سیدھا پن تھا۔ کوئی بھی پراپرٹی ایجنٹ اسے دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کا چارہ استعمال کر سکتا تھا۔ کیسر نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، پراپرٹی ڈیلر بہت بھروسے کا آدمی ہے، مجھے اس کے کہے پر پورا یقین ہے، وہ تمام فلیٹ اسی کی ملکیت ہیں۔ اس بات کی تصدیق سلیم اور افسانہ نے بھی کی ہے۔ سلیم اور افسانہ؟ فرید خان نے شوخ لہجے میں دریافت کیا۔ یہ دونوں مرد و زن کون ہیں؟
کیسر نے جھیپے ہوئے انداز میں بتایا، سلیم پراپرٹی ایجنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے اور افسانہ پراپرٹی ایجنٹ کی چھوٹی بہن، میرا مطلب ہے وہ بھی ایجنسی ہی میں کام کرتی ہے۔ بھائی یہ تو مجھے کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ فرید خان نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ پراپرٹی ایجنٹ کی چھوٹی بہن افسانہ والا معاملہ گڑبڑ ہے۔ کیسر کی حالت دیدنی تھی، اس کی حرکات و سکنات سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ تاہم اس نے بات نبھانے کی خاطر لیپا پوتی کرتے ہوئے کہا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ پراپرٹی ڈیلر اپنی ملازم افسانہ کو بالکل چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے۔ وہ سلیم کو بھی اپنے چھوٹے بھائی کی جگہ تصور کرتا ہے۔ میں نے بتایا ہے نا، پراپرٹی ایجنٹ بہت ایماندار، نیک اور بھروسے کا آدمی ہے۔ الیاس احمد نے کہا، بہرحال کیسر بھائی، رقم کا لین دین کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ اگر پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا تاکہ تمہارے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے۔ فراڈ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، کیسر نے جوشیلے انداز میں کہا۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں الیاس صاحب، میں پراپرٹی ایجنٹ سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اللہ کرے آپ کا اطمینان مثبت رنگ لائے۔ الیاس احمد نے بات سمیٹتے ہوئے کہا، ویسے میری خدمات ہر وقت حاضر ہیں، آپ خوامخواہ فکر کر رہے ہیں۔ کیسر نے بے اعتنائی سے کہا، میں نے اچھی طرح ہر معاملے کی جانچ پڑتال کر لی ہے۔ راجہ ارشد نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، او اللہ کے بندے، اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہا ہو، او اللہ میاں کی گائے، کہیں تم نے 80,000 روپے پراپرٹی ڈیلر کے حوالے تو نہیں کر دیے؟ ہاں، کیسر نے عام سے لہجے میں کہا، پیشگی ادائیگی کے سلسلے میں 80,000 روپے تو میں پراپرٹی ایجنٹ کو دے چکا ہوں۔ کیسر کے اس جواب نے ان تینوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ الیاس احمد نے پوچھا، کمال ہے کیسر بھائی، آپ نے چپ چپاتے ایسے ہی خاموشی سے اتنی بڑی رقم پراپرٹی ایجنٹ کی جیب میں ڈال دی۔ رقم میری تھی، میں اسے کسی کو بھی دوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیسر نے روکھے پھیکے انداز میں کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسر کی بے مروتی کے انداز نے انہیں احساس دلا دیا کہ اب اس موضوع پر مزید بات چیت نہیں ہو سکتی۔ کیسر جب ہتھے سے اکھڑ جاتا تھا تو پھر اس کے ناراض ہونے میں ذرا دیر نہیں لگتی تھی۔ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو وہ پل بھر میں چراغ پا ہو جاتا تھا۔ اس کی ناراضگی سے سبھی ڈرتے تھے۔ تاہم الیاس احمد نے جرت رندانہ انداز میں کہا، کیسر صاحب ٹھیک ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور پراپرٹی ڈیلر پر بھی آپ اندھا اعتماد کر رہے ہیں، لیکن اسٹیٹ ایجنٹ سے ڈیل کرتے ہوئے کھلی آنکھیں بھی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ لیکن آپ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر میں یہ پوچھے بنا نہیں رہ سکتا کہ آپ نے جو 80,000 روپے کی ادائیگی کی ہے اس کا کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ پراپرٹی ڈیلر نے مجھے باقاعدہ رسید دی ہے، کیسر نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ کیا آپ وہ رسید مجھے دکھائیں گے؟ آپ خوامخواہ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں الیاس صاحب، کیسر نے کہا، میں اس رسید سے مطمئن ہوں، اس پر رسیدی ٹکٹ لگا ہوا ہے اور باقاعدہ پراپرٹی ڈیلر نے دستخط بھی کیے ہیں۔ الیاس احمد کا دل چاہا کہ کیسر کی حماقت پر اپنا سر پیٹ لے۔ وہ کیسر کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر بولا، کیسر بھائی، جائیداد کی خرید و فروخت کا اپنا ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے۔ سودا طے پانے کے بعد سیل ایگریمنٹ بنتا ہے جو عموماً کسی وکیل کے ذریعے تیار کروایا جاتا ہے۔ اس میں رقم کی پیشگی ادائیگی کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں ادا کی جانے والی رقم کی تاریخ بھی درج کی جاتی ہے، باقاعدہ قانون اور قاعدے کے تحت تحریر کی جاتی ہے۔ دونوں پارٹیوں کا نام، ان کے مکمل ایڈریس، شناختی کارڈ کے نمبر وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے ایک ایک معتبر گواہ بھی اس ایگریمنٹ پر دستخط کرتا ہے۔ جائیداد بیچنے والی پارٹی مقررہ تاریخ پر قبضہ دینے کی پابند ہوتی ہے۔ بعد ازاں رجسٹرار کے سامنے دونوں پارٹیوں کو حاضر ہونا پڑتا ہے، جائیداد کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پھر سیل ڈیڈ وغیرہ بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری کرتے ہوئے بولا، کیسر بھائی، آپ کا معاملہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں آپ کہاں پھنسنے جا رہے ہیں۔ آپ میرے پھنسنے کی فکر نہ کریں، کیسر نے باقاعدہ خفگی آمیز لہجے میں کہا، میں اپنے پراپرٹی ڈیلر پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں اور بافرض محال اگر میرے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، نہ آپ سے کسی قسم کی مدد مانگوں گا۔ راجہ ارشد نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، کیسر بھائی، 80,000 تو سمجھے گئے آپ کے، ان پر تو آپ فاتحہ پڑھ ہی ڈالیں۔ کیسر تو پہلے ہی راجہ ارشد پر ادھار کھائے بیٹھا تھا، اس نے فلیٹ کے سلسلے کو عام کیا تھا،
ورنہ کیسر تو اب تک یہ راز سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ راجا کی تازہ ترین چھیڑ چھاڑ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور بات تو تڑاک سے شروع ہو کر بول چال بند ہونے پر جا پہنچی۔ تاہم 2-4 دن کے بعد حالات نارمل ہو گئے۔ چند روز بعد انہیں کسی طرح معلوم ہوا کہ کیسر محمود 15 مارچ کو فلیٹ کا قبضہ لینے والا ہے۔ ڈرتے ڈرتے سب نے کیسر کو مبارکباد دی اور ساتھ ہی مٹھائی کی فرمائش بھی کر دی۔ کیسر نے سابق ناراضگی کو فراموش کر کے ان سے وعدہ کیا کہ وہ فلیٹ میں شفٹ ہو جائے گا تو پھر انہیں مٹھائی بھی کھلائے گا۔ راجہ ارشد کی رگے شرارت پھڑک اٹھی اور وہ ضد پر اتر آیا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، مٹھائی تو آپ کو ابھی منگوانا پڑے گی کیسر بھائی، تم تو ہر وقت مفتہ توڑنے کے لیے پیٹ کھولے بیٹھے رہتے ہو۔ کیسر نے راجہ ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، کچھ شرم کرو، میں مفتہ توڑتا نہیں بلکہ مفتہ جوڑتا ہوں۔ راجہ ارشد نے ترکی با ترکی جواب دیا، ابھی چند روز پہلے ہی تو میں نے آپ کے گھر میں ایک مفتہ جوڑا ہے۔ راجہ ارشد کتابت کے ساتھ ساتھ پلمبنگ کا کام بھی کرتا تھا۔ پچھلے دنوں کیسر کے گھر میں ایک پائپ میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور ارشد نے بلا معاوضہ ٹوٹے ہوئے پائپ کو جوڑ دیا تھا، اسی لیے اس نے مفتہ جوڑنے کی اصطلاح استعمال کی تھی، یعنی مفت میں کیسر کا پائپ ٹھیک کر دیا تھا یا جوڑ دیا تھا۔ تم نے خود ہی معاوضہ نہیں لیا تھا۔ کیسر نے فرتے جذبات میں اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بولو کتنے پیسے دوں؟ میں ابھی تمہارے منہ پر مارتا ہوں تمہارا معاوضہ، بولو جلدی بولو۔ کیسر بھائی، راجہ ارشد نے کہا، آپ تو خوامخواہ جذبات میں آ رہے ہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، میرے اندر جذبات ہیں تو جذبات میں آ رہا ہوں نا۔ کیسر نے غصیلے لہجے میں کہا، تم تو بے حس آدمی ہو، ناقابل اعتبار اور بے بھروسہ۔ اس چوٹ پر راجہ ارشد تل ملا اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کیسر کا اشارہ اعتبار کے حوالے سے کس جانب ہے۔ اس نے بھی گرمی دکھاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، ہم تو آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کے لیے قابل بھروسہ تو آج کل صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ شخص ہے پراپرٹی ڈیلر۔ ہماری بلا سے جہنم میں جائیں آپ اور آپ کے 80,000۔ میں تو آپ کی مٹھائی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ الیاس احمد نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا، راجہ تم کیسر بھائی کی مٹھائی کی جانب آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، آنکھیں جھکائے جھکائے کھا لینا۔ پھر وہ کیسر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آج 1 مارچ ہے، پراپرٹی ایجنٹ 15 مارچ کو قبضہ دے گا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس دوران میں کیسر کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو چکا تھا، تاہم انداز ابھی تک پٹڑی سے اترا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، فلیٹ میں مرمت کا کچھ کام ہے، پھر رنگ و روغن بھی ہونا ہے، 10-15 دن تو لگیں گے، اس کے بعد ہی شفٹنگ ہو سکے گی۔ اچھا اچھا۔ الیاس احمد نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہا، میرا ایک جاننے والا بہت اچھا روغن کا کام کرتا ہے، معاوضہ بھی معقول لے گا، اگر آپ کہیں تو۔ کیسر نے قطع تعلق کرتے ہوئے کہا، میں نے یہ سارے بکھیڑے پراپرٹی ڈیلر پر چھوڑ دیے ہیں، وہی سارے کام کروا کے دے گا، میں تو سجے سجائے فلیٹ پر جاؤں گا۔ سجے سجائے؟ راجہ ارشد نے لقمہ دیا، اللہ خیر کرے، لگتا ہے حجلہ عروسی اسی فلیٹ پر سجے گا۔ کیسر نے قہر آلود نظر سے راجہ کی جانب دیکھا، تاہم اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کسی جھڑپ کا آغاز ہوتا، الیاس احمد نے کیسر کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، اس کام کے لیے آپ نے پراپرٹی ڈیلر کو مزید کوئی رقم تو نہیں دی؟ 28,000 روپے دیے ہیں، کیسر نے بتایا۔ 28,000 روپے؟ فرید خان نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، پھر دریافت کیا، کیسر بھائی، اس فلیٹ میں کیا کچھ کروانے کا ارادہ ہے؟ کیسر نے راجہ ارشد کو نظر انداز کرتے ہوئے فرید خان اور الیاس احمد سے بات چیت جاری رکھتے ہوئے بتایا، میں نے 28,000 روپے ایسے ہی ادا نہیں کر دیے، پراپرٹی ڈیلر کے ذمے بہت سے کام بھی لگا دیے ہیں، دونوں کمروں میں مرمت کا اچھا خاصا کام ہے، پھر در و دیوار پر رنگ و روغن ہونا ہے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ بھی نئے لگیں گے، کچن کی نئی سرے سے سیٹنگ ہوگی، ٹھنڈے گرم پانی کی الگ الگ لائن ڈالی جائے گی، گیزر بھی نصب کیا جائے گا، علاوہ ازیں دونوں کمروں میں کارپٹ بچھے گا اور ٹیلی فون کا نیا کنیکشن دلوانا بھی انہی 28,000 روپے میں شامل ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرید خان نے پوری بات سننے کے بعد کہا، خاصا لمبا چوڑا پروگرام ہے آپ کا تو کیسر بھائی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اس سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فلیٹ میں منتقلی کے فوراً بعد آپ کا شادی کا بھی ارادہ ہے۔ کیسر نے تردید کی نہ تصدیق۔ راجہ ارشد اس موقع پر خاموش نہ رہ سکا۔
جلدی سے بولا، کیسر بھائی، آپ جتنی دلچسپی سے تفصیلات بتا رہے تھے، میں تو یہی سمجھا تھا کہ پراپرٹی ایجنٹ کے ذمے لگائے جانے والے کاموں کے اختتام پر آپ یہ انکشاف کریں گے کہ ان 28,000 روپے میں ایک عدد دلہن بھی شامل ہے۔ کیسر نے اس تبصرے پر غصیلی نظر سے راجہ ارشد کو گھورا، تاہم کوئی سخت بات یا جھگڑا کرنے کے بجائے متحمل انداز میں کہا، بچے چہک لو جتنا چہکنا ہے، اب میں زبانی کلامی نہیں بلکہ مناسب موقع پر تمہیں عملی منہ توڑ جواب دوں گا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل نما شرم یا شرم نما عقل ہے تو میرے منہ لگنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیسر کی اس خفیہ دھمکی کی پرواہ کیے بغیر راجہ ارشد نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کیسر بھائی، آپ کو میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، میں آپ کا دشمن نہیں بلکہ سچا اور پرخلوص دوست ہوں۔ آپ کی شادی کی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہی ہوگی، بلکہ اگر واقعی یہ تیاریاں شادی کے سلسلے میں ہو رہی ہیں تو بات مٹھائی تک محدود نہیں رہے گی، آپ سے ہم ایک بھرپور ٹریٹ بھی لیں گے۔ تمہاری تو وہی مثال ہے، جہاں دیکھا توا پرات وہیں گزاری ساری رات۔ کیسر نے جلے بھنے انداز میں کہا، لگتا ہے تم شدید قسم کی قحط سالی کے دوران میں پیدا ہوئے تھے، ہر وقت تمہاری رال ٹپکتی رہتی ہے، یا ہو سکتا ہے راجہ کے پیٹ میں کیڑے ہوں۔ فرید خان نے ازراہ تبفن کہا، ایسی صورت میں بھی منہ سے رالیں آتی ہیں۔ راجہ ارشد نے ایک بلند آہنگ قہقہا لگایا اور بولا، میں یار دوستوں کے مذاق کا برا نہیں مناتا، یاری دوستی میں سب نرم گرم چلتا رہتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، میں کیسر بھائی کی طرح تھوڑی ہوں۔ ادھر ہم نے ان کی شادی کا ذکر کیا، ادھر ان کا پارا چڑھنا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر حسب روایت الیاس احمد نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور موضوع گفتگو کو بڑی خوبصورتی سے بدل دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چاروں پرنٹنگ کے سلسلے میں اپنے اپنے تجربات بیان کر رہے تھے۔ شادی کا بیان کیسر محمود کا نازک پوائنٹ تھا۔ اس موضوع پر نہایت سنجیدگی سے کی گئی بات بھی بعض اوقات اسے بری لگ جاتی تھی۔ اس وقت وہ اپنی زندگی کی نصف سینچری مکمل کر چکا تھا، مگر ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ جوان تھا تو اس معاملے کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اچھے سے اچھے رشتے کو ٹھکراتا رہا۔ اسے جس معیار کی آئیڈیل کی تلاش تھی وہ مل کر نہیں دے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ عمر کی گاڑی آگے بڑھتی رہی، اس کے ساتھ ہی آئیڈیل کے معیار میں گنجائش پیدا ہونے لگی، مگر گنجائش کی پیدائش اور عمر کی رفتار میں توازن نہیں تھا، لہٰذا بہت زیادہ عمر گزر جانے کے بعد بھی گنجائش اتنی کم پیدا ہو پائی تھی کہ بات بنتے بنتے بگڑ جاتی تھی۔ کیسر کی اسی کمزوری کو کائیاں اور شاطر پراپرٹی ڈیلر ایجنٹ شمس الدین نے بھانپ لیا تھا۔ شمس الدین کا بگاڑ شمسو ہوتا ہے، لیکن بذات خود شمس الدین اس لفظ کی ادائیگی پوری طرح نہیں کر پاتا تھا۔ وہ شمسو کو شمشو کہتا تھا، اس لیے وہ بڑے چھوٹے ہر شخص کے لیے شمس الدین عرف شمشو بھائی کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ شمشو گزشتہ 2 سال سے یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی چلا رہا تھا۔ کیسر کو دیکھتے ہی اس نے تاڑ لیا کہ وہ اس کے مطلب کا آدمی تھا۔ شمشو ایک دھوکے باز اور بے ایمان شخص تھا۔ کیسر جیسے سادہ دل شخص کو اپنے جال میں پھانسنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کیسر فلیٹ کی خریداری کے سلسلے میں شمشو کی ایجنسی پر پہنچا تھا۔ 10 منٹ کی گفتگو ہی میں شمشو کیسر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکا تھا۔ مثلاً کیسر دنیا میں اکیلا تھا، اسے ایک فلیٹ کی ضرورت تھی، اس کے پاس لگ بھگ 1 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور شادی نہ ہونے کی وجہ پسند کے آئیڈیل کی عدم دستیابی تھی۔ کیسر کو ابھی تک اپنا آئیڈیل نہیں ملا تھا، تاہم شمشو بھائی کا آئیڈیل شکار اپنے قدموں سے چل کر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ کیسر اس کے لیے ترنے والا ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے کیسر کی سب سے بڑی کمزوری سے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ خوبصورت، کم عمر اور دبلی پتلی لڑکی کیسر کی پہلی ترجیح تھی، اور یہ تینوں خصوصیات یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی پر کام کرنے والی لڑکی افسانہ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ شمشو بھائی نے افسانہ کو چارے کے طور پر آگے بڑھایا، کیسر سے اس کا تعارف اپنی چھوٹی بہن کی حیثیت سے کرواتے ہوئے یہ بھی ہدایت کر دی کہ کسی کو افسانہ اور شمشو کے رشتے کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ شمشو نے کیسر کو بتایا کہ وہ ایجنسی میں افسانہ کو اپنی ملازمہ ہی ظاہر کرتا ہے، اس لیے وہ بھی اس راز کو راز ہی رکھے۔ کیسر نے اپنی سادگی کے باعث شمشو کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ شمشو کی ہدایت کے مطابق افسانہ نے کیسر کو شیشے میں اتارنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے کیسر کو اپنی اداؤں میں الجھایا، پھر ایک روز تنہائی میں
وہ کیسر سے اظہار محبت کر بیٹھی۔ یہ تنہائی پلاننگ کے مطابق شمشو نے انہیں خود مہیا کی تھی۔ افسانہ کیسر کے آئیڈیل کی منہ بولتی تعبیر تھی۔ اس کے منہ سے محبت کے اظہار نے کیسر پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری کر دی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ مزید 2-4 ملاقاتوں میں افسانہ نے اس کے آتش شوق کو مزید بھڑکا دیا۔ جب کیسر کو یقین آ گیا کہ وہ اپنے آئیڈیل سے 2-4 ہاتھ ہی دور ہے تو اس نے حصول کی خاطر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر افسانہ نے منصوبے کے مطابق نہایت جذباتی لہجے میں کہا، اب ہمیں شادی کر لینا چاہیے کیسر۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیسر نے لرزیدہ لہجے میں کہا، اور بہت جلدی چاہتا ہوں، مگر کیا؟ افسانہ نے شوق نظر سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے بھائی جان راضی ہو جائیں گے؟ کیسر الجھن زدہ انداز میں بولا۔ بھائی جان سے اس کی مراد شمشو بھائی تھی۔ شمشو بھائی کو میں راضی کر لوں گی، افسانہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ان سے بات تو پہلے تم کو کرنا ہوگی، وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گی۔ تھوڑی دیر رک کر افسانہ نے کہا، کیسر، میں ایک مشرقی اور حیادار لڑکی ہوں، اپنی شادی کی بات خود اپنی زبان سے تو نہیں کر سکتی نا۔ تم مرد ہو، رشتہ تو تمہیں ہی ڈالنا ہوگا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، کیسر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ رشتہ لڑکے والوں کی جانب سے چلایا جاتا ہے۔ میں چونکہ بالکل اکیلا ہوں، اس لیے تمہارے بھائی سے مجھے خود ہی بات کرنی ہوگی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں ایک مرد ہوں، رشتہ میں ہی ڈالوں گا۔ دوسرے روز کیسر نے موقع پا کر شمشو بھائی سے اس سلسلے میں بات کی۔ کیسر فلیٹ کی خریداری کے سلسلے میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ایجنسی کے چکر لگاتا تھا، اور جب سے افسانہ سے مراسم پیدا ہوئے تھے یہ چکر کچھ زیادہ ہی لگنے لگے تھے۔ شمشو بھائی نے پوری سنجیدگی سے کیسر کی درخواست سنی، پھر کہا، کیسر، میری نظر میں تم ایک معقول اور شریف آدمی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ میری بہن کو تم سے زیادہ اچھا لڑکا نہیں مل سکتا، لیکن میں افسانہ کی رضامندی جانے بغیر تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ تم مجھے 1-2 دن کی مہلت دو۔ شمشو کی جانب سے حوصلہ افزا جواب پا کر کیسر کی باتیں کھل گئیں۔ خاص طور پر شمشو نے کیسر کے لیے لفظ لڑکا استعمال کر کے اسے آسمان سے لگا دیا تھا۔ وہ فرتے جذبات سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، شمشو بھائی، آپ ضرور افسانہ سے اس کی رائے معلوم کریں۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ 2 روز بعد شمشو نے کیسر کو خوشخبری سنائی کہ افسانہ نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ شمشو نے کیسر کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میری ایک ہی بہن ہے کیسر، بہت نازوں میں پلی ہوئی، مجھے امید ہے تم اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دو گے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں شمشو بھائی، کیسر نے اپنی خضابدار مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اور سینہ تانے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، میں افسانہ کو پھولوں سے بھی زیادہ احتیاط سے رکھوں گا، مجھے یقین ہے تم ایسا ہی کرو گے۔ شمشو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے کیسر میاں۔ کون سی بات شمشو بھائی؟ کیسر پلک جھپکتے میں فکر مند نظر آنے لگا۔ میں سوچ رہا ہوں شادی کے بعد تم افسانہ کو رکھو گے کہاں؟ شمشو نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، تم تو کورنگی کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے ہو، اور وہ کوارٹر بھی کرائے کا ہے۔ میری بہن تو… کیسر نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، شمشو بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں بھلا افسانہ کو اس تنگ و تاریک کوارٹر میں بیاہ کر لے جاؤں گا؟ نہیں شمشو بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، بس آپ جلد از جلد مجھے ادھر قریب ہی کوئی اچھا سا فلیٹ دلوا دو۔ شمشو نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں کوشش تو کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی کوئی صورت نکل آئے گی۔ آئندہ 3 روز کے بعد شمشو نے کیسر کو نوید سنائی کہ 2 کمروں، 1 بیڈ پلس 1 ڈرائنگ روم کا ایک فلیٹ نظر میں آیا ہے، کیسر کو چاہیے کہ فوراً اسے خریدے۔ یار کیسر، شمشو بھائی نے اسے اپنائیت سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم چند روز بعد میرے بہنوئی بننے والے ہو، اس لیے میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جس فلیٹ کا ذکر کیا ہے وہ میری ہی ملکیت ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس بلڈنگ کے بیشتر فلیٹس میری ملکیت ہیں۔ میں چاہوں تو تمہیں بلا معاوضہ بھی وہ فلیٹ دے سکتا ہوں، لیکن اتنے دنوں میں نے تمہارے بارے میں جو اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق تم ایک ایماندار اور خوددار انسان ہو، تم کسی کا ایک پائی کا احسان لینا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے تمہیں بلا معاوضہ فلیٹ دینے کی کوشش کی تو تمہاری خودداری کو ٹھیس پہنچے گی، تمہاری عزت نفس مجروح ہوگی، اس لیے میں تمہیں اس قسم کا کوئی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا۔ کیا میں نے تمہارے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے؟ آپ کا اندازہ 100% درست ہے شمشو بھائی،
کیسر اپنی تعریف ہونے والے سالے کی زبانی سن کر خوشی سے پھول گیا، جلدی سے بولا، آپ نے مجھے بالکل ٹھیک پہچانا ہے، مجھے آپ کی طرف سے کچھ نہیں چاہیے، آپ صرف افسانہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ فلیٹ تو میں اپنی رقم سے خریدوں گا، آپ بتائیں جس فلیٹ کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے اس کی مالیت کتنی ہوگی؟ اس کی مالیت تمہاری گنجائش سے کچھ زیادہ ہے، شمشو نے پر سوچ لہجے میں کہا، تاہم میں نے اس سلسلے میں بھی ایک ترکیب سوچ رکھی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں، میں اس بات پر جتنا بھی فخر کروں کم ہوگا کہ میرا ہونے والا بہنوئی خوددار اور غیرت مند انسان ہے۔ شمشو نے کیسر کو یہی بتا رکھا تھا کہ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے افسانہ کا ہر قسم کا اختیار اسی کو حاصل ہے۔ اس اختیار پر وہ مزید کیسر کی بار بار تعریف کر کے چڑھا رہا تھا۔ وہ اپنی گفتگو میں کیسر کو خوددار، محنتی، ایماندار، مرد آہن، غیرت مند وغیرہ کے القابات سے نواز رہا تھا، اور کیسر اپنی سادگی اور سیدھے پن کے باعث پوری طرح اس کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے قدرے جوشیلے لہجے میں دریافت کیا، شمشو بھائی آپ بتائیں تو صحیح اس فلیٹ کی کتنی قیمت ہے؟ شمشو نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، اس فلیٹ کی کم از کم قیمت تو 2.5 لاکھ روپے ہوگی اس وقت، مگر میں نے 2 سال پہلے چونکہ صرف 1,80,000 روپے میں خریدا تھا، اس لیے تم سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں لوں گا، تم 1,80 ہی دے دینا۔ کیسر متذبذب نظر سے متوقع سالے کو دیکھنے لگا، پھر ندامت آمیز لہجے میں بولا، لیکن میرے پاس تو فی الحال 1,10,000 روپے ہوں گے، اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں نے ایک ترکیب سوچ رکھی ہے۔ شمشو نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیسی ترکیب شمشو بھائی؟ کیسر سراپائے گوش ہو گیا۔ شمشو بھائی نے ایک مرتبہ پھر کیسر کا کندھا تھپ تھپایا اور مشفقانہ انداز میں گویا ہوا، کیسر یار، میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم فی الحال 80,000 روپے مجھے دے دینا، باقی 1 لاکھ روپے میں ماہانہ اقساط میں تم سے لے لوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ مذکورہ ماہانہ اقساط تمہاری شادی کے 3 ماہ بعد شروع ہوں گی، بولو منظور ہے؟ دل و جان سے منظور ہے۔ کیسر کی حالت فرتے جذبات سے خاصی دگرگوں ہو رہی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، شمشو بھائی ماہانہ قسط کیا ہوگی؟ شمشو نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، تمہاری تنخواہ کتنی ہے کیسر میاں؟ کیسر نے بتایا 2,500 روپے۔ اور تم کورنگی والے کوارٹر کا کرایہ کتنا دیتے ہو؟ 600 روپے۔ کورنگی سے آنے اور جانے میں بھی اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہوگی۔ شمشو نے خیال آرائی کی، اور وقت بھی ضائع ہوتا ہوگا۔ کیسر نے کہا، بالکل جناب، کرائے تو آئے دن بڑھتے ہی رہتے ہیں اور وقت بھی خاصا لگتا ہے، وہاں سے آنے جانے میں کم از کم 2 گھنٹے تو صرف ہو ہی جاتے ہیں، یہاں نزدیک آ جاؤ گے تو وقت کے ساتھ ساتھ پیسے بھی بچیں گے۔ شمشو نے سمجھانے والے انداز میں کہا، پھر اپنے ذاتی فلیٹ کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ یہ بات تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں شمشو بھائی۔ کیسر نے شاطر پراپرٹی ڈیلر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شمشو نے اپنا چکنا چپڑا بیان جاری رکھا، دیکھو کیسر میاں، میں سچا اور کھرا انسان ہوں، اس لیے 2 ٹوک بات کرنے کا عادی ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کیسر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے یہ طے کیا ہے کہ باقی ماندہ 1 لاکھ روپے کی رقم میں تم سے 1,000 روپے ماہانہ قسط کے حساب سے واپس لوں گا، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کتنے اچھے ہیں شمشو بھائی، کیسر نے عقیدت مندانہ انداز میں کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہونے والے نام نہاد سالے کے ہاتھ چوم لیتا۔ شمشو بھائی، ہر ماہ 1,000 روپے دینا تو میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا، بس 400 روپے ہی تو مزید ملانا ہوں گے۔ 600 روپے تو میں کرائے کی مد میں دے ہی رہا ہوں، 2,500 روپے تنخواہ میں سے 400 روپے نکالنا بہت آسان ہوگا۔ شمشو نے کہا، بس تم یہی سمجھنا کہ تمہارا کرایہ 600 روپے سے بڑھ کر 1,000 روپے ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تمہاری آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔ شمشو نے اسے ایک سنہری خواب دکھایا۔ آمدنی کیسے بڑھے گی شمشو بھائی؟ کیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شمشو نے کہا، کیسر میاں، میں نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ شادی کے بعد تمہاری پریس کی نوکری چھڑوا کر تمہیں اپنے ساتھ بروکری کے کام میں لگا لوں گا۔ نوکری میں کچھ نہیں رکھا میرے بھائی، اب کام میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 2-4 سال میں تم اپنی علیحدہ اسٹیٹ ایجنسی کھول لینا اور لاکھوں میں کھیلنا۔ کیا سمجھے پیارے، تم بھی کیا یاد کرو گے یار؟ شمشو بے تکلفی پر اتر آیا، کیسے سالے سے پالا پڑا تھا، زندگی بھر یاد کرو گے۔
سادہ لو کیسر شمشو کی چال سے متعلق بے خبر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شمشو جیسے چرب زبان اور چرب دل مکار شخص نے اسے کھلی آنکھوں والا اندھا بنا دیا تھا۔ اس روز کیسر رات کو جب واپس اپنے کوارٹر میں پہنچا تو بقول شخص سے اس کا منو خون بڑھ چکا تھا۔ اس رات وہ افسانہ کی کھٹی میٹھی یادوں کے ساتھ لپٹ کر گہری نیند سویا۔ دوسری صبح اس کی آنکھ کھلی تو نگاہ جدھر جاتی تھی ادھر افسانہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ ناشتہ اس نے ایک ہوٹل میں کیا اور سیدھا یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی پہنچ گیا۔ شمشو بھائی کو اس نے 80,000 روپے ابتدائی ادائیگی کرنے کے بعد مضبوط لہجے میں کہا،